سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اچھا، یہ ایک مولوی پاکستان میں پکڑا ہے۔ میں نے کل یا پرسوں یہاں بتایا تھا کہ ایک یہاں بھی انگلینڈ میں بھی پکڑا گیا، اور جو انگلینڈ میں پکڑا گیا وہ کہتا تھا میرے پاس کوئی خلائی مخلوق ہے، خلائی طاقت ہے، جس کے ذریعے میں اپنی طاقت میں بڑی مہارت رکھتا ہوں۔ اب جیل میں اب دیکھتے ہیں کس طاقت کے ذریعے وہ واپس آتا ہے، اور یہ بھی یہ بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ غلط کام میں ملوث ہے۔ مگر یہ جو کیس ابھی لے کے آؤں، یہ عجیب کیس ہے۔ یہ مولوی جو پکڑا ہے، وہ جو وہاں جمعہ پڑھاتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، لوگ اپنے بچے اس کے پاس بھیجتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، اور یہ کسی بچے نے آگے شکایت نہیں لگائی کہ یہ مولوی جو ہے میرے ساتھ غلط کام کرتا۔ ہوا یہ کہ جن صفوں پہ یہ نماز پڑھاتا تھا وہاں پہ یہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ تو یہ زیادتی میں اتنا مگن تھا، اس کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کے پاس کھڑا ہوا بندہ جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنا رہا، اور اس نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ اب یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی کئی بچوں کے ساتھ یہ زیادتی اس نے کی ہوگی۔ اچھا، ایک اور چیز دیکھیں، اتنا نہ ڈر، اتنا بے خوف کہ وہ اکیلا بچہ مسجد میں نہیں تھا، ایک بچہ باہر صفائی کر رہا ہے، وہ اس کی بھی فکر نہیں کہ ایک بچہ باہر ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ بچوں کو بتایا جاتا ہو کہ یہ جو آپ نے یہاں پہ مسجد میں آنا ہے قرآن پڑھنے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کو جب پکڑا گیا پولیس کے ذریعے، سی سی ٹی یا جو بھی وہاں پہ پولیس کا سسٹم ہے، اس نے کہا جناب میرا تو قصور کوئی نہیں، یہ تو شیطان جو تھا میرے اوپر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی، یہ ظاہر ہے اب جیل میں، لیکن یہاں پہ کئی سوالات۔ اب جن بچوں کی اس نے زندگی برباد کی، کیا ان بچوں کی زندگی جو ہے واپس آ سکتی؟ اگر اس کی شکل دیکھیں، آپ تصویر دیکھیں اوپر بورڈ پہ لگی ہوگی تو مکروہ شکل ہے، دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے چہرے پہ لعنت پڑی ہوئی ہے۔ ہم بارہ دفعہ جب پروگرام کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ چاہے انگلینڈ ہے، چاہے کوئی بھی ملک ہے، یہ جو علماء ہے ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ بدترین مخلوق یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، جو ان کے قابو آ جائے، بچہ آ جائے، بچی آ جائے، ان کی ماں آ جائے، بہن آ جائے، جو بھی آ جائے، وہ کہتے ہیں جناب اس کو قابو کریں۔ کبھی کراچی سے مولوی پکڑا جاتا، کبھی پنجاب سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، اور کئی بڑی بڑی عمر کے۔ پچھلے دنوں بھی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی۔ ان علماء کے متعلق میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ان کی کوئی انکوائری نہیں ہوتی، کوئی ان کی پولیس رپورٹ چیک نہیں کرتا کہ یہ کون سے کرائم کرتے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو مذہبی کارڈ ہے یہ زبردست کھیل ہے، اس میں آپ کو عزت بھی محلے والے بھی دیتے ہیں، تو 25,000 روپے بھی مل رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ پنجاب میں پتہ مل رہی ہے، سندھ میں شاید نہیں مل رہی۔ تو یہ جو کیس آپ کو میں بتا رہا ہوں کوئی آخری کیس نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ شاید اس کے بعد ہو سکتا ہے ابھی میں پروگرام کر رہا ہوں کوئی اور بھی پکڑا جائے۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا خواتین تھی، وہ ایک مولانا کو جوتے مار رہی تھی، اور ایک دن میں نے دیکھا ایک اور ویڈیو سامنے آئی، وہ منہ کالا کر کے اس کو گھما رہی تھی۔ تو یہ جو ابھی پکڑا گیا اس کا پہلے منہ کالا کرنے کی ضرورت بھی نہیں، غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے، غور سے کی ویسے نظر ڈال لیں گے۔ اچھا، یہاں پہ جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے، اور یہ میں کئی دفعہ پروگراموں میں کر چکا کہ یہ سارا کچھ جو ہے، کئی دفعہ تو بچے ہوتے ہیں وہ گھر آ کے بتا دیتے ہیں اور وہ یہ چیزیں سامنے لے آتے ہیں، پھر ماں باپ جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں، محلے والے ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ بچوں جو ہے ان کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے گھر میں بتایا تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اور اگر وہ بچہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو اسے جان سے مار دیا جاتا ہے۔ کئی بچے جان سے چلے گئے، کئی بچیاں جان سے چلی گئی، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن ب دن بڑھتے جا رہے ہیں یہ کیس۔ تو یہ نہیں کہ یہ علماء کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، ان میں سے اکثر شادی شدہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچپن میں ظاہر ہے جن مدرسوں میں یہ پڑھے ہوتے ہیں
وہاں پہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہوتا ہے، پھر بڑے ہو کے ان کو بھی عادت پڑی ہوتی ہے چسکا، اس چسکے میں یہ سسٹم کو اسی طرح چلا رہی۔ اگر آپ وہاں پہ بات کریں کہ یہ مدرسے جو ہے یہ گورنمنٹ کی تویل میں لیے جائے تو کیوں علماء بھڑک اٹھتے ہیں، کیوں وہاں پہ طوفان آ جاتا ہے فضل الرحمان جیسے؟ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارے جو دھندا ہے یہ تو بند ہو جائے گا۔ وہ بچے جو ہے ان کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچوں کی حالت دیکھ لے، فضل الرحمان کے جو بچے ایک دفعہ سپریم کورٹ کی دیواروں پہ چڑھے ہوئے تھے، وہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بیچارے کے ساتھ وہ ذہنی مریض ہے، فارغ، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی تقدیر بدلے۔ وہ لوگوں کی تقدیر اسی طرح ہی بدلتی آگے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر آگے جا کے وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر۔ تو یہ آج آپ کے پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کی نظر اس لیے نہیں پڑتی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک میں معمولی کیس ہے، نارمل ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، وہ لیتے سیریس نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سیاست میں دخل نہ دیں، ہماری کرسیوں پہ آپ ڈاکہ نہ ڈالے، مولویوں کو چپ کروانے کے۔ یہ کتنے مولوی پکڑے جاتے ہیں، کسی کو کم ہی کوئی اکا دکا کیس ہوتے ہیں جن کو سزا ہوتی، اکثر تو ویسے ہی باہر آ جاتے۔ تو جناب یہ حالات پاکستان کے ہیں، جو بات آخر پہ بتانے والی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ان کے والدین کو کیوں اس چیز کی سمجھ نہیں کہ آج آن لائن آپ قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں بچوں، اور وہاں پہ بھی آپ کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، بچیوں کے ذریعے قرآن مجید پڑھانا چاہیے، نہ کہ علماء کے حوالے کرنا چاہیے۔ آج ایسی خواتین بھی ہیں جو قرآن پڑھ چکی ہیں، اور ایک سب سے بڑا پرابلم جو ہمارا ہے کہ جب ماں قرآن نہیں پڑھی، اس کو یہ ہوتا ہے بچے پڑھ جائیں۔ اگر ماں قرآن پڑھی ہوئی ہے تو وہ تو گھر میں بچوں کو خود بھی پڑھا سکتی، قرآن کسی کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہاں سے حساب نکالے کہ آج کے حافظ ہمارے کس سال میں پہنچے ہوئے، تو آپ ایک ہی حافظ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ سارے اسی کیٹیگری کے اکثر ایسے ہی ملیں گے۔ تو جو وہ حافظ ہے وہ بھی بیچارہ پتہ نہیں کن حالات کا شکار ہو کے وہاں پہ پہنچا ہے، کیونکہ اس کو بھی نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا پاکستان جیسے ملک میں، وہ کہتے ہیں یہ جناب معمولی کیس۔ اچھا، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آن لائن تھوڑے ہوتے پیسے تو یہ بھی لیتے ہیں علماء، بغیر فری میں تو یہ بھی نہیں پڑھاتے۔ تو رابطہ ایسی خواتین سے کریں۔ اگر بچوں کو بھی پڑھانا ہے، یہ نہیں کہ بچیوں کے لیے، بچوں کو بھی پڑھانا تو خواتین سے رابطہ قائم کریں۔ اور ہمیں یہاں پہ آئے دن اشتہار لوگ دیتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں کہ کوئی آپ نے بچے نے قرآن پڑھنا ہے تو آن لائن ہم پڑھاتے ہیں، خواتین کے بھی پیغام آتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے، ان مولویوں کو بالکل فارغ کرنا چاہیے، اور ان کے پاس جانے نہیں چاہیے کہ وہاں پہ مسجد میں آپ سے میرے قرآن پاک یہ ویڈیو دیکھ کے کسی کو شرم نہیں آئی ہوگی، نیا آ جائے گا وہاں پہ کھلاڑی بچے، ان کے پاس جانا شروع ہو جائے گا، بعد میں پتہ چلے گا وہ بھی اسی کیٹیگری کا، پھر اور آ جائے گا۔ اسی طرح بچے جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور پھر بڑے ہو کے کیوں پاکستان میں یہ کرائم ہوتے ہیں، کیوں جنسی زیادتی کے کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ویسے تو ہمارا اسلامی ملک ہے، کیوں بے شمار لڑکیاں جو ہے ان کی شادی نہیں آج تک ہوئی، کیوں بے شمار بچے جو ہے زیادتی کے نشانے کے بعد نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں؟ اس بار کسی نے غور نہیں کرنا۔ وہ جیسے بس میں نہیں لکھا ہوتا کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی، آپ نے اگر بچے پیدا کیے تو خود ہی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بعد میں جو زیادتی ہوگی، بعد میں آپ اس کے گلے میں جوتے لٹکا کے چکر لگواتے رہے، اس کا منہ کالا کرتے رہے، آپ اس کا جو مرضی کرتے رہے، آپ کے بچے کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کو بھی پتا ہوتا کہ میں نے کسی نے پکڑے جانا، وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ بالکل تیار بیٹھا ہوتا۔ تو یہ کیس جو کبھی یورپ سے نکلتی ہے، کبھی اچھا امریکہ سے بھی پچھلے دنوں ایک پکڑے تھے صاحب، وہ پتہ نہیں کتنے سال تک یہ پکنک مناتے رہے اور آخر کار پکڑے گئے، کسی نے جا کے شکایت لگا۔ یا انگلینڈ میں بھی ایسے کیس ہوئے، ایک گرفتاری آئی تھی، میں کہتا تھا وہ بچی جوان ہوگی اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، ایک دن بازار میں دیکھ لیا اس بندے کو، پولیس کو فون کیا، گرفتار کیا، 15-20 سال کے لیے اس کی منجی ٹھوکی جیل میں۔
تو یہاں پہ تو چلو قوانین ہے، کچھ نہ کچھ ہے، تو یہاں بھی نہیں ہم باز آتے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح ماں باپ کو خاص توجہ دینی چاہیے. جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے